اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن لفظ یاسین کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہو رہا ہوگا کہ شاید آج کی ویڈیو میں یاسین شریف کا وظیفہ بتایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یاسین صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ بہت سارے لوگ تو تھمبنیل پہ یاسین دیکھ کر ہی چلے گئے ہوں گے، انہوں نے ویڈیو واچ نہیں کری ہوگی۔ لیکن اگر آپ لوگ کلک کر کر ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو اللہ والوں ویڈیو پوری دیکھیے گا، بالکل بھی ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ جو لفظ یاسین ہے اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے گھروں میں لوہے قرآنی لگی دیکھی ہوگی جس پر الف لام میم ہا میم یا پھر یاسین اس طرح کے لوہے قرآنی اکثر اور عموماً گھروں میں اور دکانوں پر لگائی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ اگر ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال اور پوری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج 17 شوال جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت جمعۃ المبارک کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے لوہے قرآنی اکثر دکانوں پر، گھروں پر اور دیواروں پر لگی ہوئی دیکھی ہوگی۔ یہ لوہے قرآنی ہی گھر میں لٹکانے سے گھر میں جادو جنات، گھر میں حسد، گھر میں تمام طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن اثرات کو آپ جانتے ہیں وہ بھی، اور جو اثرات آپ کی پہنچ سے باہر ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں بہت سی ایسی شیطانی اور زمینی آفات ہوتی ہیں جو ہماری سوچ سے باہر ہوتی ہیں۔ لوہے قرآنی گھر میں لگانے سے تمام کے تمام شیاطین اور زمینی آفات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ اسم اعظم کا ذکر کرتا ہے وہ رب کریم سے 3 بار یاسین 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 کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن 3 بار یہ لفظ پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر ضد کر کر جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات آپ کی ہر حاجات کو پورا کرے گی۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں ہر زیر زبر، ہر حروف کا معنی موجود ہے، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جن کا لفظی معنی آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ یہ رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، اور ان چند الفاظ کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ الف لام میم پورے قرآن مجید میں یہ حروف موجود ہیں، لیکن اس کا لفظی معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ اور اگر کوئی مفسرین، اگر کوئی علماء کرام آپ کو الف لام میم یاسین کی لفظی معنی بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کریم نے چند الفاظ کے معنی بالکل نہیں بتائے۔ یہ رب کے محبوب کے اور اللہ کے درمیان راز ہے، لیکن ان چند الفاظ کو پڑھنے والا رب کریم سے ذکر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی حاجات کو پورا فرماتی ہے۔ جن میں سے ایک لفظ یاسین ہے۔ جو لوگ، جو میری بہنیں بزرگ کہتے ہیں
کہ ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہماری کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہا ہے، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، نہ ہونے کی برکت ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن پورا دن موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو رب کے پسندیدہ ہیں، آپ تو رب کے لاڈلے ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ہر زیر زبر کا اجر و ثواب بتا دیا، لیکن یاسین کا، اس لفظ کا، ان کلمے کا ذکر، ان الفاظ کا اجر و ثواب کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ رب اور رب کے بندے کے درمیان راز ہے۔ اللہ جس کو جتنا چاہے گا یاسین پڑھنے والے کی اتنی غیبی مدد فرمائے گا، جتنا چاہے گا اتنا نوازے گا، جتنا چاہے گا مالا مال کر دے گا۔ اب اگر آپ کسی مشکل پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ان ماؤں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنی بیٹی کے نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں، جو مائیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہیں تو کہ آپ کے نصیب ہمیشہ کے لیے چمکتے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے روشن رہیں گے، یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو بیٹیوں کے بہترین رشتے بھی خود چل کر آپ کے گھر پر دستک دیں گے، اور بیٹے جو گھروں میں پریشان حال ہیں، رزق اور روزی کی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ ان کے معاملات میں بھی بہترین آئے گی، ایسی خوشی بسے گی کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی شکایت نہیں آئے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جو قبر تک پہنچا کر چھوڑتی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کا جنازہ پڑھانا بھی میرے لیے ممکن نہیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ جنازہ پڑھا تھا، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب آئیں جنازہ پڑھائیں، تو نبی کریم نے پوچھا کیا یہ قرض دار ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یہ قرض دار ہے۔ نبی کریم نے فوراً جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اللہ والوں، خدا را اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، تو یاسین کو 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا؟ صرف یقین کے ساتھ 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن بڑی قبولیت کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، رب سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آپ نے 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ وہ لوگ جو نوکریوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیے گا، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، تو 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ کو میں یاسین کے فوائد، اس کے کمالات، اس کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، جب آپ کی راستے بند ہو جائیں، جب آپ کو کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہ آ رہی ہو، آپ بند گلی میں چلے جائیں، جب آپ کا کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، تو 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن یاسین کو
बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। हर शे खुद चलकर आपके पास आएगी। हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, वो जो कई सालों से ना मिल सका। 17 शवाल जुमतुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 बार यासीन पढ़ने से मिल जाएगा। अब अगर आप अपने घर के हालात को, अपनी परेशानियों को, अपनी मुसीबतों को अपनी जिंदगी से निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं तो याद रखिएगा, रब्बे करीम ने इन अल्फाज के मायने नहीं बताए, क्योंकि इन अल्फाज के मायने इतने ताकतवर हैं। रब फरमाता है जो बंदा लफ्ज यासीन पढ़ता है ये इसमें आजम है। मैं रब जितना चाहूंगा अपने बंदे को उतना नवाजूंगा। अगर आप रब की अजमत के मुताबिक माला माल होना चाहते हैं तो आज 17 शवाल जुमतुल मुबारक के दिन ये अमल लाजमी कीजिएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? 17 शवाल जुमतुल मुबारक के दिन का ये अमल है। पूरा दिन, पूरी रात, किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पर दुरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूं, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया, पूरा साल पछतावा होगा। अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर एक बार नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। तवज्जो कीजिएगा, सबसे पहले आज जुमतुल मुबारक के दिन की खुसूसी दुआ कर लूं। आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा। मेरे मौला जो तंगदस्त है उसकी तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। जो बे औलाद है साहिब औलाद बना दे। जो मेरी बहन बेटी इस वक्त रिश्ते के इंतजार में बैठी है, मेरे मौला अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। जो पसंद की शादी करना चाहते हैं मेरे मौला, उनके दिल को निकाह के जरिए मेरे मौला सैराब कर दे। मेरे मौला हम सबको सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मगफिरत फरमा दे। आइंदा ऐसे मनहूस काम करने से हमें बचा। मेरे मौला शैतान के शर से बचा ले। नफ्स अम्मारा को काबू में करने की तौफीक अता फरमा दे। नफ्स मुतमइन्ना हमें अता फरमा दे। मेरे मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, गाज़ा के मुसलमान पर, ईरान के मुसलमान पर खुसूसी नज़र करम फरमा। उनकी परेशानियां, तंगदस्तियों को दूर फरमा दे। उनके लिए मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तो मुसब्बिबुल अस्बाब है, उनके लिए गैब से असबाब पैदा फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर कहना है। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। यही इज्तिमाई दुआओं की फजीलत होती है, यही इज्तिमाई दुआओं का फायदा होता है। अल्लाह वालों, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है और यूं महसूस करें कि दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म हो गया। अल्लाह और उसके रसूल से अपना ताल्लुक को जोड़ दें, मजबूत कर दें। दुनिया को अब आप लोगों ने अल्लाह हाफिज कह देना है और दुनिया जहान से ताल्लुक तोड़कर रब से ताल्लुक जोड़ लेना है। यूं महसूस करें कि खाने काबा में बैठ के आप लोग अमल कर रहे हैं, अल्लाह पाक मौजूद है और अल्लाह पाक को देखते हुए वजीफा पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस अमल को करने की मजा आ जाएगा। जो खास मकसद है, जो आपकी हाजत है, एक लंबी लिस्ट बनाकर बैठ जाएं। जो आपके मकसद है उनको जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है।
یہ وظیفہ آپ میں سے ہر کسی کو آتا ہے، لیکن یہ طریقہ کوئی نہیں بتائے گا، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آپ کسی سے کچھ بھی سیکھنے چلے جائیں، آپ کو وہ کچھ چیزیں بتاتا ہے، کچھ چیزوں کو چھپاتا ہے، راز رکھتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ بتا دے گا تو اس کا اپنا کاروبار بند ہو جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ ایک ایک چیز واضح طور پر کامیابی کا راز آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک کھولنے والی ذات، ایک بہت زیادہ کھولنے والی ذات۔ یعنی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بد نصیب ہے، آج یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج یا فتاحو پڑھ کر دیکھیے گا رزق اور دولت خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آج یا فتاحو کو پڑھ کر دیکھیے گا رب کریم غیب سے اتنا نوازے گا کہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس کے بارے میں رب کریم نے قسم کھائی۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں یا فتاحو کی، جو بندہ یا فتاحو پڑھ کر جو بھی مانگے گا، میں رب ذوالجلال جل جلالہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ یہ رب کا کہنا ہے، رب کی قسم ہے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لیجئے گا۔ صرف 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، غربت کا، تنگ دستیوں کا، تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاحو پڑھتے ساتھ ہی آپ کے نصیب ایسا کھلے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ 11 بار یا فتاحو پڑھ کر آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، نصیب چمک اٹھا، تقدیر بدل چکی ہے۔ اب آپ نے اس اسم اعظم یاسین کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک قرآن مجید میں سورہ یاسین ہے، وہ الگ ہے، یہ صرف لفظ یاسین ہے۔ آپ نے یاسین لفظ کو، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی اتنا طاقتور ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید میں اس کا ترجمہ ہی نہیں بتایا۔ یہ رب کا راز ہے۔ جس طرح سے اللہ پاک نے روزوں کا ثواب نہیں بتایا کہ روزوں کا ثواب کیا ہے، روزہ رکھنے سے آپ کو کیا اجر ملے گا، یہ بات بھی صرف اللہ ہی کو پتا ہے۔ اسی طرح سے لوحے قرآنی جو کہ ہزاروں سال سے پڑھے آ رہے ہیں، لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، لوگ دیواروں پر لٹکاتے آ رہے ہیں، لیکن اب ان کے وظائف کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ سچے وظائف اگر بتا دیے تو کامیابی کے بعد ویڈیو دیکھنے کون آئے گا؟ اللہ والوں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں۔ ہماری کوشش شروعات سے یہی رہتی ہے کہ ایسے مستند وظیفے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں کہ آپ لوگ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں کریں۔ کیونکہ میں اپنے پیسے اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا نا آپ کو کچھ، میں اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہا، اللہ پاک دے رہا ہے، جو مجھے بھی دیتا ہے، جو آپ کو بھی دیتا ہے، جو فرعون کو بھی دیتا ہے، سب کو رب نے ہی دیا ہے۔ اللہ والوں، کیوں نہ آپ کے لیے آسانی کروں، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرما دے، اللہ پاک میرا کوئی اور بہترین بندوبست فرما دے۔ اس لیے ہماری کوشش شروعات سے یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایسے وظائف لے کر آئیں جو کہ وجود رکھتے ہیں۔ ایک بار اس عمل کو پڑھ کر تو دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا آپ پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ اس میں اعظم یاسین کا عمل بہت خاص ہے۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے کہ جس بندے نے بھی اس عمل کو کرا، دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی تھوڑی میعاد ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دن نہیں، آپ نے اور بھی دن پڑھنا ہے، اس وظیفے کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی آہستہ آہستہ ساری پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا یقین کریں عظمتوں والا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ غیب سے اللہ پاک کی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ رب کی عظمت کے مطابق
اپنی جھولیاں اگر بھرانا چاہتے ہیں، غیب سے خیر و برکت چاہتے ہیں تو یاسین لفظ پڑھیے گا۔ یاسین یہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا فتح کو 11 بار پڑھنے کے بعد یاسین 1 بار ہو گیا، یاسین 2 بار ہو گیا، یاسین 3 بار ہو گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ رب کے پسندیدہ لفظ ہیں، ان کا لفظی معنی قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں۔ اگر کوئی مفسرین یا علماء کرام آپ کو اس کا لفظی معنی بتاتے ہیں تو سمجھ لیجئے گا وہ قذاق ہے، وہ جھوٹا ہے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ رب نے فرمائی رب اور رب کے محبوب کے درمیان راز ہے، لیکن جو بندہ رب پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور پھر وہ یاسین لفظ کو پڑھ کر جو مانگے گا، یقین کریں اللہ پاک اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ رب اس بندے کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یاسین لفظ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یہ رب کے پسندیدہ لفظ ہیں، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یاسین یاسین یاسین، بآسانی 3 بار ایک سانس میں پڑھا گیا۔ اگر سے سانس ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کریے گا، کوئی حرج نہیں کہ دوبارہ وظیفہ سٹارٹ کرنا پڑے گا، وضو کریں گے، مصلی پر بیٹھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں پڑھی گئی دوبارہ سے یاسین کو پڑھنا شروع کریں، لیکن توجہ رب کی طرف، اللہ پاک کی ذات سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک کی ذات سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہیں کریں گے تو پھر غیبی مدد نہیں ملے گی۔ میرے اللہ والوں، آپ لوگ خود جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ روزوں کا ثواب نہیں بتایا گیا روزوں کا ثواب اس طریقے سے یاسین کا بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز ہے، اور امت کے درمیان بھی راز ہے، لیکن کچھ اکابرین نے اس کے مطابق فرمایا ہے کہ یہ راز ہمارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں بتا دیتے۔ وہ اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ پاک کو مناتے اور کہتے کہ اپنی امت کو میں اس ڈر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ پاک یقیناً ان کی دعا کو قبول فرما لیتا اور وہ ہمیں بتاتے۔ یہ ہمارے لیے کچھ بہترین ہی ہے، اسی لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہی ہے۔ اگر پہاڑ جتنا بھی خزانہ مانگو گے نا تو پھر آپ خود دیکھنا کہ اللہ پاک کی ذات کس طرح سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، یاسین شریف جب آپ لوگوں نے صرف یاسین لفظ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ فوری طور پر ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سورۃ الاخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی جوڑ کا کوئی نہیں۔ رب کی ذات شرک کرنے والے کو قبر کے عذاب سے، شرک کرنے والے کو جہنم کی آگ میں پھینکتی ہے۔ وہاں رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، اللہ کو ایک ماننے والے کو بے شمار کامیابیاں، بے شمار رحمتیں، برکتوں سے مالا مال فرماتی ہے۔ صرف اگر اس ایک جملے کو سمجھ لیا جائے تو آپ لوگوں کے لیے دنیاوی آسانیاں، آخرت کی آسانیاں سب مل جائیں گی۔ اللہ والو، یہ عمل یقین کرے، میں کہتا ہوں جتنے آپ کے کانٹیکٹ ہیں ان سب کو لکھ کر بھیج دیں، ویڈیو شیئر کر دیں کہ یہ آپ لازمی دیکھیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس عمل کی فضیلت ہے کیا، یہ عمل ہے کیا، اللہ پاک کو راضی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، ہماری پوری زندگی کا اگر ہم لوگ احتساب کریں تو ہم لوگوں کو صرف اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ وہ رب کی ذات راضی ہو گئی، سب راضی ہو گیا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17 شوال جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الاخلاص تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف آپ لوگوں نے 17 بار پڑھنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، مصلی پر باوضو بیٹھ کر
آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پہ یا فتاحو کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یاسین الفاظ کو پڑھنا ہے، ان کلمات کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک ساتھ سے پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے ابھی بتایا ہے، پھر دوبارہ بتاتا ہوں، 17 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا، عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ہر طرح کی آسانیاں انشاءاللہ فرما دے گا، کیونکہ وہ رب تو چاہتا ہی ہے ہمارے لیے آسانیاں کرنا، ہم بندے خود غفلت کے سمندروں میں غوطہ زن رہتے ہیں۔ اللہ والو، عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار سچی توبہ اللہ پاک کی حضور کر لیجئے گا۔ جو توفیق اللہ پاک نے آپ کو عطا کری ہے ان پیسوں کا صدقہ کر دیجئے گا، 10 روپے 20 روپے جو صدقہ کر سکتے ہیں کر دیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک یا دو نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔